درجے میں فلاں سے کم ہے، دونہ بے معنی تحتا اور کم درجے والا. تو یہ تین معنی دون اللہ کے، ما سوی اللہ، غیر اللہ اور دون اللہ، اللہ کے نیچے نیچے. دوسری بات یہ سمجھیں کہ لفظ من دون اللہ یہ ما سوی اللہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی، اور ہر مخلوق کو من دون اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا. اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے. یہ جو مولوی حضرات بت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پاک میں صراحتاً یہ مسئلہ مذکور ہے. ما کان لبشر، یہ سورہ آل عمران ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. یہاں من دون اللہ کس کو کہا گیا؟ ما کان لبشر، کہ کسی ایسے بشر کی شان نہیں جس کو میں کتاب دوں، نبوت اور حکمت دوں، پھر وہ لوگوں کو بولے کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا میری بندگی کرو اور مجھے پکارو. یہ کون سا بشر ہے جس کو کتاب مل رہی ہے، حکمت اور نبوت مل رہی ہے؟ اس کو قرآن نے کہا من دون اللہ. احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں ایک رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ فی حرمات السیدۃ التحیہ. اس میں احمد رضا خان نے اسی آیت کو لکھا اور اس کو لکھ کر کہتے ہیں ما کان لبشر، ان سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے. تو اب ما کان لبشر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلی حضرت صاحب آگے من دون اللہ لکھ رہے ہیں. تو یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں. اب یہاں احمد رضا خان نے خود من دون اللہ سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیے، اور فتاوی رضویہ میں اور اس کے رسالہ میں موجود ہے. اسی طرح اموات غیر احیاء وما یشعرون، اس سے پہلے بھی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تو یہاں من دون اللہ سے مراد احمد رضا خان نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو لیا اور فرشتوں کو لیا، انبیاء اولیاء ان کو لیا. تو ویسے عوام کو کہتے ہیں من دون اللہ، انبیاء اولیاء کو کہنا بے ادبی ہے، اور خود لے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. عباد امثالکم، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بت کو کہتی، وہ بندے ہیں تمہاری طرح. تو یہاں بت کہاں سے آ گئے؟ من دون اللہ اور عباد امثالکم. پھر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں ذکر کیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ہے؟ عبادی من دونی اولیاء. کیا خیال ہے ان کافروں کا جنہوں نے میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنایا، مشکل کشا بنایا؟ جہاں بت کہاں سے آ گئے؟ عبادی من دونی اولیاء. پھر سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کے شروع میں
قیامت کا منظر ذکر کیا کہ قیامت والے دن یہ جو عیسائی مشرک ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ کے روبرو کیا جائے گا، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ پہ یہ الزام لگا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ مشکل میں مجھے پکارو اور میری ماں مریم کو پکارو، ان سے دعائیں مانگو۔ تو قیامت کے دن روبرو ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع کا شروع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتیں بیان کی، شانیں بیان کی، انعامات، اور پھر فرمایا کہ یہ انعامات یاد کرانے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ تو اب یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں عیسائیوں سے خطاب ہے اور وہاں پر آ رہا ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد سب مفسرین نے حضرت عیسیٰ بی بی مریم لیے اور بات بھی انہی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بہانہ کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں ہر جگہ پہ اور بتوں کے ساتھ بند ہے، یہ نرا جھوٹ اور قرآن پہ بہتان ہے۔ سورۃ توبہ میں ذکر کیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا اور مسیح بیٹے مریم کو رب بنایا۔ تو اب احبار اور رہبان بتوں کو تو نہیں کہتے کہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، ہبر علماء اور درویش، اور مسیح ابن مریم مسیح بھی بت کو نہیں کہتے۔ تو یہ مولوی نے جان چھڑانے کے لیے عوام الناس کو کہہ دیا جی یہ تو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے عرض کی کہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اور یہ انبیاء، اولیاء، صدیقین سب کو شامل ہے اور اس میں کوئی تردد نہیں۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ من دون اللہ کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ اور نقطہ کیا ہے، اور الفاظ بھی آئے ہیں، مع اللہ کے لفظ بھی آئے ہیں، غیر اللہ کے لفظ بھی آئے ہیں، اور بھی غیرہ کے لفظ بھی ہیں، لیکن اس میں خاص نقطہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیشہ جو مشرکین رہے ہیں ان کا نظریہ یہ رہا ہے کہ جو معبود ہے نا الہ، وہ الہ اللہ الہ اعظم ہے۔ کیا ہے؟ الہ اعظم۔ اور یہ جو ہم جن کو پکارتے ہیں یہ چھوٹے الہ ہیں، اور اللہ جو ہے الہ اعظم ہے۔ فرق کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم، اختیار اور صفات ذاتی بلا عطائے غیر ہیں، اور جن کو ہم پکار رہے ہیں ان کو اختیارات اللہ نے عطا کر رکھے ہیں، ان کو علم غیب اللہ نے عطا کر رکھا ہے، ان کو تصرف ما فوق الاسباب کی طاقت اللہ نے عطا کر رکھی ہے۔ تو ان کی صفات عطائی ہیں اور اللہ کی صفات ذاتی، اس لحاظ سے اللہ الہ اعظم ہے، معبود اعظم۔ اور یہ جو ہمارے حضرات ہیں یہ معبود اصغر ہیں، چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، یہ اللہ کے برابر نہیں۔ انہیں جو طاقتیں ملی ہیں یہ اللہ نے دی ہے، اور یہ اللہ کے مختار کیے ہوئے ہیں۔ علم غیب ان کا تفویضی ہے، اختیار ان کے تفویضی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہ الہ تو ہیں لیکن اللہ سے کم درجے میں ہیں۔ تو من دون اللہ
فلان دونا فلان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درجے میں کم. تو اللہ نے فرمایا جن کو من دون اللہ یعنی جن کے اختیارات، تصرف سما ما فوق الاسباب عطائی سمجھ کے پکارتے ہو نا، دونا درجے میں کم اللہ کے لیے ذاتی، وہ معبود اعظم، ان کے لیے عطائی یہ درجے میں اللہ سے کم، تو وہ نہ تمہاری سنتے ہیں نہ تمہاری پوری کر سکتے ہیں. تو اصل دونا لانے میں نکتہ یہ تھا. جی پرچی بڑی لکھو تو پھر اگر قبر کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی، پرچی صاف لکھو. کنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 10 محرم میں ہوئی. آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو ہے کہ غنیت الطالبین منسوب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے فضائل 10 محرم کے جو فضائل لکھے ہیں اس میں ایک قول یہ لکھا ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. جی اوپر کیا لکھا ہے پڑھ کے سنو. فجر کی سنتیں کسی بندے سے رہ جائے تو کیا نماز کو پڑھ سکتا ہے؟ ہاں فجر کی سنتیں، اس میں 2 مسئلے سمجھ لو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے. آج کل یہ بہت غلطی ہے کہ جہاں امام ہے تو وہ پیچھے ہٹ کے سنتے پڑھنے لگ شروع ہو جاتی. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ساتھ شامل ہو. اگر کسی نے سنتیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز میں شامل ہو جاؤں گا، جماعت فوت نہیں ہوگی، تو وہ الگ جگہ پہ پڑھ سکتا ہے. جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں نہیں پڑھ سکتا. مثلا جیسے جہاں 2 سٹور ہیں اوپر پڑھ کے شامل ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جہاں جماعت ہو رہی ہے، جہاں یہ سنتیں شروع کرے ادھر جماعت کھڑی ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنتیں رہ جائیں تو کب پڑے گا؟ ظاہر بات ہے جب رہ جائیں گے تو پھر سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ اس پہ بہت ساری احادیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. ضابطہ کلیہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. تو یہ ضابطے کے طور پہ احادیث ہیں. تو ان احادیث کے پیش نظر جس سے سنتیں رہ گئیں تو وہ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے گا، پہلے نہیں پڑھے گا. جی ہاں ایک جو آزاد ہو رہے ہیں نا آپ اور یہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بازار میں ہوتا تھا نا، اور ابھی دونوں مسجد میں پڑھتے. ایک تو یہ ہے نا، اور اس ٹائم لوڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، ضرورت محسوس ہو. دوسرا یہ ہے کہ سنت کی الگ ٹائم بھی نہیں تھا، تو یہ بھی تبدیلیات کے ذمے میں. بہت اچھی بات. ٹھیک 2 تیسرا چلو بیٹھ. خطبے کے حوالے سے ہاں ہم زمانے میں 2 خطبے تھا نا، ابھی 1 کو 2 میں اور پھر بیٹھا جاتا ہے، پھر 2 آدمی میں ایک اردو میں پھر نا، پھر ہمارا جو بھی علماء ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر ایک خطبہ دیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر ایک دیتا ہے. اور پہلا
आखिरी खुतबा सबसे लंबा था ना, हम्म, अभी पहला खुतबा सबसे लंबा हो जाता है और बाद में दूसरा समय। बहुत अच्छा। 3 बातें बुजुर्गों ने फरमाई हैं। पहला मसला है कि जुम्मे की आज़ान सानी, इसका तर्क बिदअत है। अजान सुन्नत है, जैसे गैर मुकल्लिदीन ने इसको तर्क कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। इसी तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये अजान शुरू हुई, अगरचे ये लिद्दीन है, फिद्दीन नहीं है। लिद्दीन और फिद्दीन का फर्क होता है। इसको मसाले मुरसला कहती हैं। फिद्दीन दीन के अंदर इजाफा करना होता है, लिद्दीन दीन के लिए। तो ये आगे मैं समझा देता हूँ। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में शुरू हुई और इस पे सब सहाबा का इजमा हुआ। हजरत अली के दौर में भी रही, हजरत उस्मान के दौर में भी रही, हजरत मुआविया के दौर में भी रही, और तमाम आइम्मा का इस पे इत्तेफाक हुआ और आज तक हो रही है। इसमें बिदअत गैर मुकल्लिदीन ने निकाली है कि उन्होंने एक अजान शुरू कर दी है और 2 अजानें छोड़ दी है, जिस पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है। 1 मिनट। नंबर 2 ये है कि मसला इन्होंने ये कहा कि खुतबे 3 हैं और सुन्नतों का टाइम। खुतबे 3 नहीं है, ये भी गैर मुकल्लिदीन की जहालत है कि उन्होंने एक बिदअत निकाली। हमारे जो गैर मुकल्लिद हजरात हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहती हैं, उन्होंने एक बिदअत निकाली हुई है, और वो बिदअत ये कि उर्दू में जुम्मे का खुतबा देती हैं। हालांकि ये खुतबा कायम मकाम 2 रकतों के है, और उर्दू और गैर अरबी में खुतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी साबित नहीं, सहाबा से भी साबित नहीं। तो उन्होंने एक खुतबा उर्दू या पश्तो में कर दिया और एक अरबी में कर दिया। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के ज़माने में, सहाबा के दौर में काबल तक सहाबा पहुंचे हैं। आपके अफगानिस्तान का काबल, रूस के इलाके फतह हुए, और ईरान फतह होगी हजरत फारूक आजम के दौर में। वहाँ फारसी लोग थे, इधर पश्तून थे, लेकिन किसी सहाबी से ये नहीं साबित कि उन्होंने जुम्मे का एक खुतबा पश्तो में दिया हो, या फारसी में दिया हो, या गैर अरबी में दिया। तो ये जो हैं दोनों खुतबे नबी करीम अलैहिस्सलाम अरबी देते थे, और ये दोनों हम भी अरबी में देती है। रह गई पहली तकरीर, ये खुतबा नहीं है, ये तकरीर खुतबा नहीं, इसको खुतबा कहना ये गलत है। खुतबे वही हैं जो अरबी में, और वो 2 हैं और उनके दरमियान में बैठना है, और ये सुन्नत से साबित है। और हमारे जो अहले हदीस दोस्त हैं, इन्होंने बिदअत ये निकाली कि इन्होंने पहली तकरीर पश्तो और उर्दू में शुरू कर दी। इनसे पूछो, ये जो पहला एक खुतबा अरबी में, एक खुतबा तुम पश्तो और उर्दू में देते हो, ये सहाबा से साबित है या नबी पाक से साबित है? बिदअत खुद करते हो, इल्ज़ाम दूसरों को देते हो। बाकी रह गई कि खुतबों से पहले तकरीर जो है, ये फिद्दीन नहीं, ये लिद्दीन है। लोग इकट्ठे होते हैं, उनको दीन की बात समझाना, इनको कोई खुतबों का हिस्सा नहीं समझता। बल्कि कई ऐसी हमारी मसाजिद हैं कि वहाँ हम तकरीर करते ही नहीं, 2 खुतबे देते हैं और गए। तो ये बिदअत तब बनती है जब एहदास फिद्दीन हो। बाकी इनको ये भी बता दो अपने गैर मुकल्लिदीन हजरात को कि हज़रत अबू हुरैरा से जुम्मे में पहले हदीसें सुनाना साबित भी है, वो अलग बात है, लेकिन साबित करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि ये कोई जुम्मे का खुतबा नहीं होता। खुतबा उन्होंने एक अरबी छोड़ दिया, एक खुतबा अजान साहबा वाली छोड़ दी, एक अजान
اور خطبہ ایک پشتو یا اردو میں کر دیا جو عربی میں تھا، تو 3 بدعتوں کے خود مرتکب ہوئے اور دوسروں کو کہا بدعت۔ رہ گیا سنتوں کا ٹائم دینا، تو یہ بھی کوئی فی الدین مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے، یہ صرف سہولت ہوتی ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، اب تقریر سن رہے ہیں، تو اس دوران خلل ہوتا ہے ان کے نماز پڑھنے میں، تو خطبہ سے پہلے ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ پڑھ لو، خطبہ بعد میں شروع ہوتا ہے، یہ دوران خطبہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے فی الدین اور للدین کا، شاید آپ کو سمجھ آئی۔ بدعت کا تعلق ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، دین کے اندر اضافہ کرنا۔ ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرش زمین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، مصلی پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، قالین پہ پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی شیشوں والی مسجد میں پڑھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہے شیشوں والی مسجد میں تو آپ نے نہیں پڑھی، قالین پہ تو آپ نے نہیں پڑھی، تو بھائی وہ نماز کی سہولت کی چیز ہے، وہ للدین ہے، فی الدین نہیں۔ یہی ہمارے بریلوی دوستوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ نماز 3 کی بجائے 4 پڑھتا ہے مغرب کی، تو یہ کیا بنے گی؟ فی الدین، دین کے اندر اس نے اضافہ کیا ہے۔ تو بدعت یاد رکھو وہی بنے گی جو دین کے اندر اضافہ ہوگا۔ جہاں تک سہولت کے لحاظ سے ہے، اب لاؤڈ سپیکر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، پھر اہل حدیث حضرات کو یہ بھی کہیں کہ لاؤڈ سپیکر بھی بدعت ہے۔ یہی سہولت ہے، یہی چیز ہے۔ یہ تقریر بھی سہولت ہے کہ یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ اذان نا، یہ اذان میں دیا جاتا تھا تو لوگ سنوائی نہیں دیتا نا، ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ تو خیر ہے، علت پہ حکم لگانا فقہ کی بات ہے، اجتہاد ہے۔ اب ایک اجتہاد صحابہ کا ہے، ایک تمہارا ہے، کس کا اجتہاد مانتے؟ دیکھیں ویسے تو آپ اگر آپ والی منطق چلائی جائے تو آج کل تو اذان کی ضرورت ہی نہیں، گھڑیے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، تو اذان تو بلانے کے لیے تھی، اذان تو اعلام کو کہتے ہیں نا۔ تو اذان کو نیم دین سمجھتے ہیں۔ ہاں تو ہم بھی دین سمجھتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین دین ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اسی دین کو تکمیل ملی۔ باقی اگر اس طرح علل پہ حکم لگانا ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ ہمارے غیر مقلد دوست فقہ کو مانتے ہی نہیں، پھر خود فقی کیسے بن گئے؟ یہ علت پہ حکم لگانا، اسی کا نام فقہ ہے۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سفر پہلے پیدل ہوتا تھا، اب گاڑیوں پہ ہے، تو کیا خیال ہے سفرانہ نماز چھوڑ دیں گے؟ قصر، نماز قصر نہیں چھوڑیں گے، اگرچہ وہ مشقت نہیں رہی۔ اسی طریقہ سے اذان اعلام کے لیے تھی، نماز کا وقت، اب گھڑیاں آ گئی ہیں تو اذان رہے گی چاہے وہ بجا رہے یا نہ رہے۔ تو جس عمل پہ صحابہ متفق ہو گئے تو وہ علت باقی رہے نہ رہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت خلفاء راشدین باقی رہے گی۔ یہ بات سمجھ میں تنقیر والا سوال اٹھایا، چلو جس نے بھی اٹھایا، سنتوں کو جس نے بھی، ہاں وہ بتا دیے۔ ہاں اور کوئی سوال ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یار یہ پرچیاں ذرا موٹی لکھو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ایک آدمی ہے، سبزی کھیت میں سبزی بوتا ہے، پالک اپنی گھر کے لیے پالک ہوتا ہے یا پیاز ہو یا کسی چیز سبزی، اور وہ سب نکلتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ عشر جو ہے نا، اس میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے۔ بعض امام ایسے ہوتے ہیں جو کتنے لمبے کرتے ہیں، یہ سے پہلے صدقہ دے، صحیح قول کے مطابق عشر نہیں ہے۔ کیا دوسری شادی کے لیے گھر والوں سے یا بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بالکل کوئی ضروری نہیں۔
قطعاً کوئی ضروری نہیں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا. ہاں بیوی کے حقوق پورے کرنا ضروری ہے, اس کو معلقہ نہ بنو, لیکن اس سے جب اجازت لیں گے تو وہ دے گی کب؟ شرعی طور پہ بیوی سے اجازت لینا بالکل ضروری نہیں, نہ کسی اور سے. جو نئی بیوی ہے نا اس سے اجازت کافی ہے. بعض امام ایسے ہوتے ہیں کہ لمبا کرتے ہیں, مقتدی امام کی تکبیر سے پہلے اپنی تکبیر ختم کرتے ہیں. مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی تکبیر نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن امام کو آداب کا خیال رکھنا چاہیے. جو تکبیرات ہیں یہ اس انداز میں ہوں کہ رکن تک جاری رہے. اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے, خود بھی پڑھتے ہیں, کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی فوتگی پر فاتحہ وغیرہ پڑھنے سے منع کرتا ہے اور خود پڑھتے ہیں, کیا مجھے نہیں سمجھ آئی یہ پرچی کیا کہہ رہی ہے؟ جو جس نے لکھی ہے وہ زبانی پوچھ لے, صاف نہیں لکھی. تعزیت تو سنت ہے, مربجہ بدعات کا جو مرتکب ہے تو وہ فاسق ہے, اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. جی بس. یار کل مولوی نے اپنا بات نکالی ہے کہ بدعت میں بھی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. جب آگے سے پوچھا جائے کہ دونوں کل بدعت ضلالہ میں شامل ہے تو کہتے ہیں ہاں شامل ہے, لیکن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, بدعت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے, لیکن ہیں دونوں گمراہی. یہ تو صحیح ہے. جی نہیں کر سکتے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یہ قرآن ہے کہ نماز اپنے اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے, اور یہ نص کرتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں جہاں اوقات صلاۃ لائے تو سب سے پہلے اس آیت کو لائے. اب یہ ہے کہ اوقات نماز متعین ہے. جبریل آئے, 2 دن آپ کو نماز پڑھائی, پہلے اول وقت میں پھر آخر, اور فرمایا الوقت بین ہذین, وقت ان 2 وقتوں کے درمیان ہے. اور جس روایت پہ مرزا جیلمی اور غیر مقلدین دھوکہ دیتی ہیں کہ آپ نے نماز جمع کی بغیر عذر, بغیر مطر, بغیر سفر, بخاری شریف کی وہ روایت پیش کرتے ہیں, حالانکہ یہ ان کی جہالت ہے. حدیث حل ہوتی ہے اس کے سارے طرق جمع کریں, اسی حدیث کے سارے طرق جمع کر لیں تو وہ بات غزوہ تبوک کے سفر کی چل رہی ہے. اور غزوہ تبوک کے جو سفر ہوتا ہے اس میں 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک آدمی جب سفر کرتا ہے لمبا تو منزل پہ ٹھہرتا بھی ہے, جگہ پہ ٹھہرتا بھی ہے. دوسرا ہے کہ سفر جاری رکھتا ہے. تو اصل میں وہ منزل کی بات تھی, بعض راویوں نے اسے مدینہ بنا دیا, یہ مدینہ کے اندر پڑی. تو بغیر سفر کے, یعنی آپ تبوک کے سفر میں, مسلم میں اسی حدیث کی تفصیل موجود ہے کہ تبوک کا سفر تھا, اور سفر میں ٹھہرنے کی جو منزل ہوتی ہے وہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہاں آپ نے پڑھی ہے. یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر مطر کے گھر میں شروع کر دو, تو پھر تو حدیث جبریل کا کوئی مطلب نہیں. پھر جبریل کیوں آیا؟ پھر آپ کی نماز قضا ہوئی خندق میں, تو آپ کو انتہائی پریشانی ہوئی. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا, اللہ ان مشرکوں کی قبریں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میری نمازیں قضا کر دی. اگر ساری نمازیں کٹھی ہیں تو پھر تو مزہ ہے, پھر بد دعا دینے کا کیا مطلب. تو اسی طرح قرآن اصل ہے, قرآن قانون کلی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا.
اور قرآن کے مقابل کوئی چیز حجت نہیں ہوتی. جی جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ثابت ہے یا نہیں؟ بالکل ثابت ہے. جمعہ سے پہلے والی 4 سنتیں بالکل ثابت ہے. نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ سے بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے شاگرد اور ان کی تاکید بھی موجود ہے. اس لیے جمعے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے سے بھاگنے کی کوشش مت کرو. اگر مقتدی سے 1 رکعت رہ جائے، بھائی یہ جو مسائل ہیں نا تمہارے تدریسی، تجھے کلاس میں کیا کرے، جہاں کوئی عقائد کی بات کیا کرے. وعلیکم السلام. جی گروپ چل رہے ہیں 3 حقانی گروپ ہے، سراجی گروپ ہے، حدیث گروپ ہے. میرا تو شروع سے علامہ صاحب کے پیچھے، تو اب اگر نماز کا مسئلہ ہو تو آدمی ان میں سے کس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قید آباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے، میاں والی میں، پیشاب میں، جہاں بھی یعنی کہ اتفاق ہوا ہے، جماعت میں نماز پڑھی ہے، اجتماعی دعا مانگی گئی. حالانکہ اس چیز کو میرا دل نہیں مانتا، میں اکیلی دعا مانگتا ہوں. اس کے بارے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام جب تک صحیح العقیدہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. نماز کے لیے شرط ہے جماعت کے لیے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہو. اور یہ جتنے اہل بدعت فرقے ہیں ان کی بدعات اعتقادیہ ہیں، تو اس لیے جو بدعات اعتقادی کے مریض ہیں ان کے پیچھے بالکل نماز نہیں. یہ تو بالکل صاف بات ہے. اکیلا پڑھے. حالانکہ میں نے خاص سے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تھا حیات میں پیچھے نہ پڑھیں، حدیث کے پیچھے پڑھ لیں. جی حیاتی مماتی کوئی چیز نہیں. جس کا قرآن پہ ایمان نہیں نا اس کے پیچھے نماز نہیں ہے. اور اس مسئلے میں دونوں چور ہیں جن کا دونوں کا آپ نام لے رہے ہیں. ایمان بالقرآن دونوں کا نہیں ہے. وہ بھی روایات کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں، یہ بزرگوں کو قرآن پہ آ کے مانتے ہیں. دوسرا جو دعا کا ہے، دعا ہم نے تو نہیں مانگی. آپ نے نہیں مانگی، باقی شاہدی بھائی کو بس اللہ سمجھ عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد مقتدی اور امام کا ربط ختم ہو گئی ہے. اب مقتدی اپنی مانگے، امام اپنی مانگے تو مانگتے رہیں، لیکن اس کو ایک رسم بنانا، امام ڈرائیور بنے، مقتدی پیچھے ڈبے بنے، اور پھر امام اونچی اونچی دعا کرائے، وہ آمین کہیں، تو یہ تو یقیناً بدعت والی بات ہے. لیکن نہیں، سب نہیں مانگتے. یہ قید آباد میں بہت بڑا مدرسہ ہے، میاں والی میں ہے، بس سب نہیں مانگتے. ہم بھی ان سب میں ہیں نا، تو سب تو. اور فاروق مدنی صاحب مرحوم، میں ان کا چھوٹا بھائی. تو جی جی آپ کے سوال کا مقصد صرف مولویوں کو رگڑا دینا. اچھی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.